بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے اسلام کی نامور خواتین کے حوالے سے دوسری ویڈیو۔ اس سے پہلے حضرت خنسا پر ایک ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ مزید آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ یہ ویڈیو معلومات شیئر کرنے کے لیے بنائی گئی تلفظ، تاریخ اور دیگر انسانی غلطیوں کو درگزر کرنے کی گزارش ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق، وہ بہادر خاتون جس نے اکیلے 9 رومی عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اے میرے لختے جگر، تم اپنے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اپنے دل سے پوچھ کر فیصلہ کرو۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم حق پر ہو اور حق کو صداقت ہی کی دعوت دیتے ہو تو اسی جادہ مستقیم پر گامزن رہو۔ تمہارے رفقا نے اسی راہ حق پر چلتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تم ذلیل چھوکروں کو اپنی گردن سے کھیلنے کا موقع نہ دو اور ان کے سامنے ہرگز سر نہ جھکاؤ۔ اگر تمہارا مقصد طلب دنیا ہے تو تم اس دنیا کے بدترین انسان ہو۔ یاد رکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور اپنے مقتول رفقا کے لیے بھی سامان بربادی بہم پہنچایا۔ اور اگر تم یہ سمجھو کہ در حقیقت تم ہو تو حق پر ہی، لیکن جب تمہارے ساتھی کمزور پڑ گئے تو تمہارا دل بھی بجھ گیا، تو یہ اور بھی غلط بات ہے۔ یاد رکھو، حریت پسندوں اور اہل دین کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ بتاؤ، تم کب تک اس دنیا میں زندہ رہو گے؟ ذلت کی زندگی سے موت بدرجہ ہا بہتر ہے۔ یہ الفاظ اسلام کی ایک بہادر اور غیرت مند خاتون حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو دشمن کے مقابلے میں روانہ کرتے ہوئے کہے۔ یہ طویل قامت اور بھرے ہوئے جسم کی خاتون خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ہجرت سے 27 سال قبل پیدا ہوئیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 18واں نمبر تھا۔ بڑی فراخ دل، بلند حوصلہ، فیاض، دلیر، جفاکش اور صابرہ خاتون تھیں۔ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے زاد راہ اور ناشتہ تیار کر کے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت اپنے تمام درہم و دینار ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، وہ نابینا تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کی ہجرت کا علم ہوا تو بولے، ابو بکر ہمیں مالی اور جانی دونوں قسم کی تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ اسماء نے دادا کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو درہم و دینار کے وزن کے برابر چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگایا، ان پر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس ڈھیر پر لا کھڑا کیا اور بولی، یہ دیکھیے تمام دولت یہیں پڑی ہے۔ وہ تو کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ کچھ دنوں کے بعد مسلمان خواتین نے ہجرت کی تو اسماء نے بھی ان کے ساتھ رخت سفر باندھا اور عازم مدینہ ہو گئیں۔ مدینہ پہنچ کر قباء کے مقام پر قیام کیا، جہاں ان کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ ہجرت کے بعد پہلی اولاد تھی جو ایک مہاجر خاندان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ بچے کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے بچے کو گود میں لیا، گھٹی دی اور دعا فرمائی۔ یہی وہ بچہ ہے جو عبداللہ بن زبیر کے نام سے معروف ہوا، جو تاریخ اسلام کا ایک نامور سپاہی گزرا ہے۔ اسماء کے تذکرہ میں عبداللہ کا نام بھی بار بار آئے گا۔ یہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھیں اور زندگی کی ابتدائی منزلیں دولت و ثروت کے ماحول میں طے کی تھیں، لیکن شادی زبیر بن عوام سے ہوئی جو نہایت غریب اور نادار شخص تھے اور جن کا اثاثہ صرف ایک گھوڑے اور ایک اونٹ تک محدود تھا۔ اسماء نے زبیر کے گھر آتے ہی اپنے آپ کو جفا کش اور محنت و مشقت کا عادی بنا لیا۔ خود گھوڑے کو دانہ دیتی، پانی بھرتی اور کنویں سے ڈول کے ساتھ پانی نکال کر اسے پلاتی تھیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر کو ایک خطہ زمین عنایت کیا تھا۔ اسماء وہاں جا کر کھجوروں کی گٹھلیاں چنتیں اور سر پر اٹھا کر لاتی تھیں۔ ایک دن کھجوریں سر پر اٹھائے آ رہی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ اونٹ پر سوار تھے۔ آپ نے اونٹ کو بٹھایا اور اسماء سے سوار ہونے کو کہا، لیکن ان کو اس بات سے شرم آئی کہ حضور تو پیدل چلیں اور یہ اونٹ پر سوار ہوں، اس لیے انکار کر دیا۔
گھر آ کر یہ واقعہ اپنے شوہر زبیر کو سنایا تو انہوں نے بطور مزاح کہا، واہ، سر پر بوجھ لادنے سے تو شرم نہ آئی، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ پر سوار ہونے سے شرما گئیں۔ کچھ عرصہ بعد کام کاج کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسماء کو ایک خادم دے دیا۔ اس سے ان کی یہ تکلیف رفع ہو گئی۔ دل کی فیاض تھیں مگر مالی اعتبار سے غریب تھیں، اس لیے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو ناپ تول کر دو گی تو اللہ بھی تمہیں ناپ تول کر دے گا۔ اس کے بعد یہ عادت ترک کر دی اور پھر اللہ نے اتنا دیا کہ تمام مشکلیں ختم ہو گئیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں پایا۔ ان کی چھوٹی بہن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وفات کے وقت ترکے میں ایک جنگل چھوڑا تھا جو حضرت اسماء کے حصے میں آیا تھا، مگر اس پیکرے سخاوت خاتون نے جنگل 1,00,000 درہم میں فروخت کر کے اس کی تمام رقم اپنے اعزاء و اقارب کو تقسیم کر دی۔ جس طرح حضرت اسماء خود خرچ کرتی اور غرباء اور مساکین کی مدد کرتی تھیں، اسی طرح اپنی اولاد کو بھی اس عمل کی تلقین کرتی تھیں۔ وہ اپنے اہل و عیال سے کہا کرتی تھیں، یہ مال و دولت تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ دوسروں کے کام میں لاؤ، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرو، نہ کہ اس لیے کہ اس کو تجوری میں بند کر کے رکھ چھوڑو اور صرف اپنے ہی مصرف میں لاؤ۔ اگر تم اسے دوسروں کے لیے استعمال نہیں کرو گے اور اپنے کسی بھائی کی ضرورت پر اپنی ذاتی ضرورت کو ترجیح دو گے تو بخیل اور کنجوس کہلاؤ گے۔ دوسروں کی مشکل کشائی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا بہترین ذخیرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے نہ مال کے کم ہونے کا خطرہ ہے نہ ضائع ہونے کا۔ سخاوت کے علاوہ حضرت اسماء انکساری کا پیکر تھیں اور باوجود اس کے کہ مال و دولت کی نعمت موجود تھی مگر موٹا لباس پہنتی اور فقیرانہ زندگی بسر کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں ان کے بہت سے واقعات تاریخ کی کتاب میں مرقوم ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے منذر فتح عراق سے واپس آئے تو مال غنیمت میں کچھ خوبصورت اور باریک منقش زنانہ کپڑے بھی ساتھ لائے۔ یہ کپڑے فرما بردار بیٹے نے نہایت ادب کے ساتھ ماں کی خدمت میں پیش کیے۔ بوڑھی ماں کی بصارت زائل ہو چکی تھی، کپڑوں کو ہاتھ سے ٹٹول کر بیٹے سے مخاطب ہوئیں اور کہا، یہ اتنے باریک اور نرم و نازک کپڑے تم میرے لیے لائے ہو؟ میں اپنے جسم پر یہ لباس نہیں پہن سکتی، یہ شرفاء اور جفاکش لوگوں کا لباس نہیں ہے، میرے لیے موٹے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ سعادت مند بیٹے نے وہ کپڑے واپس کیے اور ماں کے لیے موٹے کپڑے لا کر دیے۔ یہ کپڑے لے کر وہ بہت خوش ہوئیں اور کہا، بیٹا مجھے اسی قسم کے کپڑے پہنایا کرو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسماء شاعرہ بھی تھیں اور زبان اظہار کی خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھیں۔ سن 31 ہجری میں جب ان کی عمر 58 سال ہو گئی تھی اور عالم شباب سے نکل کر بڑھاپے کی دنیا میں داخل ہو گئی تھیں، جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ ان کے شوہر حضرت زبیر جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے۔ ایک شخص ابن جرموز نے ان کو بصرہ سے 5 میل دور وادی سبا میں قتل کر دیا۔ اس حادثے کا ان پر نہایت گہرا اثر ہوا اور رنج و علم میں ڈوب کر اپنے بہادر اور تیغ زن شوہر کا مرثیہ کیا، جس کے 3 شعروں کا ترجمہ یہ ہے۔ ابن جرموز نے لڑائی کے دوران ایک شہ سوار اور عالی ہمت انسان کو ایسی حالت میں دھوکہ دیا جبکہ وہ نہتہ اور بے سر و سامان تھا۔ اے عمرو، اگر تو اس کو خبردار کر دیتا یقیناً اس شخص کو ایسا پاتا کہ نہ اس کے دل میں کوئی خوف ہوتا اور نہ ہاتھ میں کوئی لرزہ۔ تجھ سے خدا سمجھے تو نے ایک مسلمان کو قتل کیا، جس وجہ سے ضرور عذاب نازل ہوگا۔ عبداللہ کے کان ماں کی گود ہی میں تلوار کی کاٹ اور تیزی سے آشنا ہو چکے تھے۔ ان کی ماں اپنے اس بچے کو ان اشعار سے لوری دیتی، یہ چمکتی ہوئی تیز تلوار کی طرح سفید رو ہے جو حواری رسول یعنی اپنے باپ زبیر اور اپنے نانا صدیق کی اولاد ہے۔ اس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے اور بسا اوقات گمان سے ہی ہوتا ہے کہ بخدا یہ اہل فضل ہے اور توفیق اور قوت کا حامل ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے اور خود کو اس کے دائرہ حکومت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مکہ مکرمہ کو مرکز بنا کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور کئی صوبوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ یزید کے بعد جب عبد الملک بن مروان تخت حکومت پر متمکن ہوا تو اس نے عبداللہ بن زبیر کو شکست دینے کی ٹھان لی اور ان سے مقابلے کے لیے حجاج بن یوسف کو روانہ کیا۔ حجاج بن یوسف نہایت ظالم اور سفاک تھا، وہ بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا اور اس مقدس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مکے میں آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے اور باہر سے سامان کی درآمد کے ذرائع منقطع ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر اور مکہ میں رہنے والے ان کے حامیوں کے لیے یہ نہایت نازک وقت تھا،
6 مہینے تک دونوں جانب کی فوجیں برسرے پیکار رہیں۔ حجاج کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کی کوئی شے باہر سے نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے بیت اللہ کی حرمت کو اس طرح پامال کر دیا تھا کہ جبل ابو قبیس پر منجنیقیں نصب کر کے اس پر مسلسل پتھر برسائے گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کی جرت اور اللہ سے لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ وہ اس حالت میں بھی بیت اللہ میں اس خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے کہ کبوتر اڑ کر آتے اور ان کے کندھوں پر اور سر پر بیٹھ جاتے۔ اس وقت وہ 72 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، لیکن دل جوان تھا اور ارادے مضبوط تھے۔ اس سخت محاصرے کے زمانے میں وہ ایک دن حضرت اسماء کی خدمت میں ان کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے آئے۔ وہ کچھ بیمار تھیں۔ ماں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، امی جان موت میں بڑا سکون ہے۔ ماں نے جواب دیا، شاید تم میرے مرنے کی خواہش رکھتے ہو کہ کمزور ماں کی خدمت سے نجات پا جاؤ، لیکن بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تمہارا انجام دیکھ کر مروں۔ اگر تم شہادت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ تو تمہارے کفن و دفن کا انتظام اپنی نگرانی میں کروں، اور اگر فتح یاب ہو جاؤ تو میرے دل کو سرور حاصل ہو۔ اس سے 10 دن بعد جب ان کے ساتھ گنتی کے چند آدمی رہ گئے تھے، وہ آخری دفعہ حضرت اسماء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، امی جان اب میرے ساتھ چند افراد رہ گئے ہیں، اگر میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دوں تو ممکن ہے مجھے اور میرے ساتھیوں کا امان حاصل ہو جائے، بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب دیا، اے میرے بیٹے، اگر تمہاری یہ تمام تگودو حق کے لیے ہے تو بہادروں کی طرح لڑ کر درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤ، دشمن کے سامنے سر جھکا کر ذلت کا مظاہرہ نہ کرو، اور اگر تمہارا یہ سلسلہ دنیاوی عزت و جاہ کے حصول کے لیے تھا تو تم نہایت ناپسندیدہ شخص ہو۔ اس صورت میں تم نے اپنا انجام بھی خراب کیا اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ بہادر لوگ جو حق و صداقت کو دنیا میں پھیلانے کی جدوجہد کرتے ہیں، نہ وہ موت سے ڈرتے ہیں اور نہ دشمن کی شرائط پر اس کے سامنے جھکتے ہیں، وہ عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور عزت کی موت مرتے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا، امی میں موت سے نہیں ڈرتا، صرف یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کو خراب کریں گے، اس کا مسئلہ کریں گے، یعنی میری ناک اور کان وغیرہ کاٹیں گے اور مجھے سولی پر چڑھائیں گے، جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ حضرت اسماء بولی، جب بکری کو ذبح کر دیا جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے کیا؟ تم اللہ پر توکل کر کے اپنا سلسلہ جہاد جاری رکھو۔ اللہ کی راہ میں اگر جسم کا قیمہ کر دیا جائے تو یہ گمراہ لوگوں کی غلامی میں رہنے سے بہتر ہے۔ موت سے ڈر کر غلامی کی زندگی بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹے نے ماں کی بہادرانہ اور حوصلہ مندانہ باتیں سن کر ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے میدان جنگ میں جا رہا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ میری موت پر شکر و صبر سے کام لیں گی۔ میں نے کسی مسلمان پر کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی بدعہدی نہیں کی، کبھی برائی کو پسند نہیں کیا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی دنیا کے عارضی فوائد کو آخرت کے دوامی فوائد پر ترجیح نہیں دی۔ اس قسم کی چند باتیں کرنے کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے ان کی شہادت پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ تیسرے دن حضرت اسماء ایک خادمہ کے سہارے وہاں آئیں۔ حجاج اس وقت وہیں تھا۔ بولی، کیا اس سوار کے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ حجاج نے جواب دیا، وہ ملحد تھا، اس کی یہی سزا تھی۔ حضرت اسماء نے جواب دیا، وہ ملحد نہیں تھا، وہ نماز روزے کا پابند اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے والا تھا۔ حجاج نے کہا، تم سٹھیا گئی ہو۔ بولی، تمہاری عقل جواب دے گئی ہے، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ بخدا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک پیدا ہوگا۔ کذاب کو ہم نے دیکھ لیا، سفاک تم ہو۔ کئی روز بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان کو دمشق میں اطلاع ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش ان کی والدہ کو نہیں دی گئی، تو انہوں نے نہایت سخت الفاظ میں حجاج کو خط لکھا اور لاش ان کی والدہ کو دینے کا حکم دیا۔ لاش دی گئی تو انہیں غسل دیا گیا۔ لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، پھر اسی حالت میں جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت اسماء نہایت عالی ہمت، بلند حوصلہ اور جرت مند خاتون تھی۔ ان کی زندگی میں بد امنی کا دور آیا تو وہ اپنے ہاتھ میں ہمیشہ تیز دھار خنجر رکھتی تھی۔ ایک دن ان سے لوگوں نے پوچھا، اس خنجر سے آپ کیا کام لیں گی؟ فرمایا، اگر فتنہ پرور میرے گھر میں گھس کر بد امنی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ خنجر ان کے پیٹ میں اتار دوں گی اور ان کی ٹکا بوٹی کر دوں گی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ نہایت سخی تھیں اور مستحقین کی مالی مدد کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا، جو عبد العزیٰ کی بیٹی تھیں۔ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے قبل انہیں طلاق دے دی تھی۔
ایک دفعہ وہ مدینہ منورہ آئیں اور حضرت اسماء سے کچھ روپے مانگے۔ حضرت اسماء انہیں روپے دینا چاہتی تھیں، لیکن ان کے مشرکہ ہونے کی بنا پر روپے دینے میں کچھ تعامل کر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میری ماں مشرکہ ہے اور مجھ سے مالی امداد چاہتی ہے، کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو، اسلام صلہ رحمی سے کسی کو منع نہیں کرتا۔ ایک دفعہ قتیلہ کچھ تحائف لے کر حضرت اسماء کے پاس آئیں۔ حضرت اسماء نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی معرفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا وہ اپنی مشرکہ ماں کے تحائف قبول کر سکتی ہیں اور انہیں مہمان کی حیثیت سے اپنے مکان میں ٹھہرا سکتی ہیں؟ حضرت نے جواب دیا ان کے تحائف قبول کرو اور انہیں اپنے مکان میں مہمان کی حیثیت سے ٹھہراؤ۔ چنانچہ انہوں نے ان کے تحائف بھی قبول کیے اور اپنے مکان میں بھی ٹھہرایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت اسماء علم و فضل میں بھی اونچا مقام رکھتی تھیں، ان سے 56 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے 100 سال کے قریب عمر پائی اور اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد فوت ہوئیں۔